آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ کو آج 11واں روز ہو چکا ہے۔ آرمینیا نے 30 سالوں سے آذربائیجان کے قراباغ کے علاقوں پر جنگ کے ذریعے لڑائی کر کے باقاعدہ طور پر قبضہ کیا ہوا تھا، لہذا آذربائیجان جنگ سے بچنے کے لیے 30 سالوں سے بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے پر بات چیت کر رہا تھا، لیکن ان 30 سالوں میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو آخر کار انہیں جنگ کی طرف آنا پڑا، بالکل اسی طرح سے جیسے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے آرمینیا نے، جو کہ ایک عیسائی ریاست ہے، اس نے آذربائیجان کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب موجودہ صورتحال میں آذربائیجان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی فتح کی طرف جا رہا ہے۔ آرمینیا کو بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ آذربائیجان اس طرح سے اچانک انہیں سرپرائز دے گا اور حملہ کر دے گا اور ایک جنگ شروع ہو جائے گی۔ آرمینیا کوشش کر رہا ہے جنگ کو روکنے کے لیے، وہ اپنے میڈیا پر باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں، جبکہ آذربائیجان کا میڈیا جو ہے وہ باقاعدہ فتح کی خبر سنا رہا ہے کہ ہم نے اتنے علاقے فتح کر لیے ہیں۔ 10 دنوں میں تقریباً 24 سے 25 علاقے جو ہیں وہ آذربائیجان نے واپس حاصل کر لیے ہیں، جن میں کچھ دیہات ہیں، کچھ ایسی اہم پہاڑی چوٹیاں ہیں، کچھ ان کی ایسی سیٹلمنٹس ہیں جو آرمینیا کے لوگوں نے وہاں پر بنا رکھی تھیں۔ یہ سب چیزیں آذربائیجان نے فتح کر لی ہوئی ہیں۔ آذربائیجان کے صدر، جن کا نام الہام علیوی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بڑا زبردست اعلان کیا ہے کہ ہم غیر مشروط جنگ بندی نہیں کریں گے۔ غیر مشروط جنگ بندی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جنگ کو بند کرنے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں جن پر جنگ بندی کی جاتی ہے، کیونکہ موجودہ ٹائم پہ امریکہ، روس، فرانس نے کہا ہے کہ غیر مشروط طور پر جنگ بندی کر دی جائے، لیکن آذربائیجان کے صدر نے بڑا زبردست جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 30 سال سے انہی مذاکرات کا حصہ رہے ہیں جس کے اندر آپ ہمیں دوبارہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ 30 سالوں سے مذاکرات ہی تو ہو رہے تھے اور ہم بڑی امیدوں کے ساتھ ان مذاکرات کو کر رہے تھے کہ اب قراباغ آزاد ہو جائے گا، آذربائیجان کو اس کے علاقے واپس مل جائیں گے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 30 سال بعد یہ جنگ ہی ہمیں ملی ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط طور پر جنگ روک دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں گارنٹی دی جائے، جو بڑے طاقتور ملک جنگ بندی کا کہہ رہے ہیں، وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ ان کے لیڈر اور بین الاقوامی ادارے گارنٹی دیں اور بتائیں کہ کس وقت، کس تاریخ کو آرمینیا ہمارے مقبوضہ علاقوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہمیں تاریخ بتائی جائے، کون سے مہینے کی کون سی تاریخ کو کون سے علاقے کو آرمینیا خالی کرے گا۔ یہ سب کچھ ہمیں بالکل کلیئر بتایا جائے، اس کے بعد جنگ بندی کی جائے گی اور ہم امن کے ساتھ ان شرائط پر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ ان شرائط کے علاوہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ صدر الہام علیوی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے ہسٹوریکل جسٹس از آن آور سائڈ، یعنی تاریخی انصاف ہماری طرف ہے۔ انٹرنیشنل لا از آن آور سائڈ، بین الاقوامی قانون بھی ہماری طرف ہے۔ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن ریکگنائز آذربائیجان ٹیریٹریل انٹیگریٹی، آذربائیجان کی علاقائی خود مختاری کا احترام تمام بین الاقوامی تنظیمیں کرتی ہیں اور اسے تسلیم بھی کرتی ہیں، اور سب کچھ ہماری طرفداری میں ہے اور ہمارے لیے یہ بہترین وقت ہے ایکشن کرنے کا۔ حکومت اور فوج مل کر یہ کر رہی ہے اور عوام بھی ہمارے ساتھ ہے۔ پاکستان اور ترکی نے تو بالکل شروع میں ہی آذربائیجان کے ساتھ مکمل تعاون اور حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران جو کہ پہلے ہمیشہ سے آرمینیا کا ساتھ دیتا رہا، اور روس نے جب بھی اسلحہ سپلائی کیا آرمینیا کو تو اس نے ایران کے راستے سے اسلحہ سپلائی کیا، کیونکہ آرمینیا کو اور کوئی راستہ نہیں لگتا تھا۔ لیکن اس دفعہ صورتحال مختلف ہے۔ ایران کی عوام نے آذربائیجان کا ساتھ دینے کا اظہار کیا ہے، اور کچھ وکلاء جو تھے شروع میں انہوں نے آذربائیجان کی حمایت میں مظاہرے کیے، جس پہ انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن ایرانی حکومت کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ ہماری جو عوام ہے وہ آذربائیجان کے ساتھ ہے، لہٰذا انہوں نے ایک عیسائی ریاست کا ساتھ دینے کے بجائے اب آذربائیجان کا وہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور روس نے بھی بالکل غیر جانبدار رویہ اختیار کیا ہے، وہ بھی
آرمینیا کو اسلحہ وغیرہ سپلائی نہیں کر رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ آذربائیجان پہنچے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں آذربائیجان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں کہ مشکل کے اس وقت میں جب آرمینیا نے ان سے جارحیت کی ہے، ان کے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو ترکی اپنے آذربائیجانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی اور آذربائیجان کا اتحاد پوری دنیا کے لیے مثال ہونا چاہیے۔ آج ہم حقیقی زندگی کے اندر اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اسے ثابت بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح اکٹھے رہے تو اس پورے خطے کو پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کو ترکی کے میڈیا، ترکی کے عوام، ترکی کے صدر نے بہت زیادہ ویلکم کیا ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں سٹیٹمنٹ دیا ہے، I will never allow for a second Armenian state to be established on historical Azerbaijan land. میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ آذربائیجان کی تاریخی سرزمین کے اوپر آرمینیا ایک دوسری ریاست قائم کرے۔ We will use all the means and restore our territorial integrity. We are coming close. اور جغرافیائی سالمیت کو واپس حاصل کرنے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے، اور ہم بہت قریب اس کے پہنچ چکے ہیں۔ آرمینیا نے الزام لگایا ہے آذربائیجان کلسٹر بم پھینک رہا ہے ہم پر۔ کلسٹر بم پر انٹرنیشنل سطح پر پابندی ہے۔ کلسٹر بم کیا ہے؟ یہ ایک ایسا بم ہوتا ہے جسے ہوا سے یا زمینی سطح سے یا سمندر سے مارا جا سکتا ہے، اور یہ اپنے ہدف کے قریب جا کر تھوڑا دور یہ پھٹ جاتا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ تعداد میں بم نکلتے ہیں، اور یہ اتنے زیادہ ایریا کو کور کرتے ہیں کہ اگر اس ایریا میں درجنوں فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں گے تو وہ ایک بم اتنے زیادہ ایریا کو کور کرے گا، اور اس رینج کے اندر آنے والا ہر انسان یا جانور وہ یا تو مارا جائے گا یا شدید طور پر زخمی ہوگا۔ لہٰذا اس بم کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ یہ سویلین فوجی جانوروں کا اور نباتاتی نقصان کر دیتا ہے بہت زیادہ۔ آرمینیا خود کلسٹر بم پھینک رہا ہے آذربائیجان کے اوپر، اور الزام لگا رہا ہے کہ آذربائیجان کلسٹر بم کا استعمال کر رہا ہے۔ ماضی میں امریکہ نے افغانستان پر، ایران پر، لیبیا پر کلسٹر بم پھینکے ہیں، تب امریکہ کو کسی نے نہیں روکا۔ یعنی جو طاقتور ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اور سارے قانون جو ہیں وہ کمزور کے لیے ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے اب تک آذربائیجان کا۔ تو اس میں 27 آذربائیجانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں سویلین، اور 141 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ 367 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ 63 شہری سہولیات جیسے ہسپتال ہیں، الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے، گیس سپلائی، واٹر سپلائی، کوئی بھی ایسی عوامی جو سہولیات ہیں وہ 63 تباہ ہو چکی ہیں مکمل طور پر۔ یہ اب تک کی مکمل صورتحال آپ تک ہم نے پہنچا دی ہے۔ آپ اگر مزید اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ لازمی کیجیے۔ آخر میں ایک بات کہ ہمیشہ امن کو قائم کرنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔